جو بھی لڑکیاں اپنی پسند کی شادیاں کرتی ہے یا بھاگ کر کے شادی کرتی ہے یا ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے یا لو میرج کرتی ہے تو زندگی بھر اس کو سسرال کے اندر کبھی اعتماد حاصل نہیں ہوتا. ہر بندہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. خاندان کی ساری عورتیں جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو اس کو ہمیشہ دوسرے نمبر کا درجہ دیا جاتا ہے. وہ لڑکیاں جو جوانی کے جوش میں کبھی بھاگ کر کے کبھی لو میرج کر کے شادیاں کرتی ہے وہ شوہر کے یہاں بھی کبھی اعتماد حاصل نہیں کرتی. اس سلسلے میں آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی ہوئی ایک کتاب میں ایک حکایت موجود ہے. میں وہاں سے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر کے شادیاں کرتی ہیں. وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں. میں تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو مائک کے ذریعے اور اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، جس مذہب میں لڑکیوں کو بھاگ کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہ ہو، مجھے بتاؤ اس مذہب کے اندر بھاگ کر کے شادیاں کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہمارا اور آپ کا مذہب تو یہ ہے میرے بھائی، اگر عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو بھی نہیں جا سکتی ہے. کیوں؟ حج جیسی عظیم نیک کام سے ہم پیچھے رہ سکتے ہیں اگر عزت کو خطرہ ہو، کیونکہ حج کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی عورت کی حیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی عورت کی عزت ہے، اس سے زیادہ قیمتی عورت کا وقار ہے. اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند کیا، لیکن آج ہمارے گھر کی، آپ کے گھر کی مائیں بہنیں کتنی بے راہ روی کی شکار ہو گئی ہیں، اور ہم اور آپ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس کو بھی سوٹ بوٹ میں دیکھا، جس کی بھی چمڑی خوبصورت دیکھی، جس کے بھی لالچی وعدے سنے، اللہ اکبر، قوم کی بھولی بھالی بیٹیاں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے. لیکن وہ قوم کی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹھے ہوئے نوجوان عزیزوں کو جن پر جوانی کی بھوت اس قدر سوار ہے کہ وہ پسند کی شادی کو فیشن تصور کرتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا، ایک پسند کی شادی درجنوں دلوں کے ارمان کچلتی ہے، تب کہیں جا کر کے لو میرج ہوتا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے، بھائیوں کے دل دکھتے ہیں، خاندان کی آبرو لٹتی ہے، تب کہیں جا کر کے لو میرج ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے پسند کی شادیاں ہوتی ہیں. اور اے میرے عزیزوں، ماں باپ کا دل دکھانے والے کے تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے، تو جو بھاگ کر کے اپنی پسند کی شادیاں کرتے ہیں ان کو خوشیاں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ زندگی بھر پچھتاتا ہے انسان. 2 ہی 4 مہینے میں سارا بھوت اتر جاتا ہے محبت اور پیار کا، ہے نا؟ پھر سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا. بھاگنے والی لڑکیوں کو کبھی خاندان میں عزت نہیں ملتی. پھر اس کا بڑا نقصان یہ ہے میرے عزیز، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں شریف خاندان کے لوگ اس سے نکاح نہیں کرتے ہیں. لوگ تانا دیتے ہیں، جس کی ماں نے بھاگ کر کے شادی کی اس کی بیٹی کیا خاک شریف ہوگی، جس کے باپ نے بھاگ کر کے شادی کی اس کی اولاد کیا خاک شریف ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آج ہمارے اور آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں بے راہ روی کی شکار ہو چکی ہے. ہم اور آپ خود بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں. خدا را میں آپ سے کہہ کے جاؤں گا، اپنے چند دنوں کے خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ مت کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد مت کرو. آپ خود مستحکم بنو، آپ خود دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے سے بچو. اگر تم کسی کی بہن بیٹیوں کو تار تار عزت کو کرنے سے بچو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گی، ورنہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، کے تیروں میں سب سے بدترین تیر بد نظری ہے، جسے ہم اور آپ جس سے محفوظ نہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سب سے بدترین تیر بد نظری ہے. شیطان کہتا ہے جب میں کسی کا ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں مردوں کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہوں اور عورتوں کے لیے مردوں کا استعمال کرتا ہوں. آج آپ دیکھ لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آج سے کئی صدیاں پہلے
ہمارے اور آپ کے ایک نبی اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میرے پیارے بیٹو، اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی حسن کے پیچھے مت جانا۔ ناگ دستہ ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور حسن دستہ ہے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، حسن کے چکر میں کتنے لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دھرم کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ سب یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم دین اسلام جیسا موت پر پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دھرم کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ ہمارے پیارے صحابہ کبھی ریت پر گھسیٹے جاتے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تو اسلام نہیں چھوڑتے۔ ہمارے پیارے صحابہ کبھی ان کے جسم پر سلائیاں گرم کر کے داغی جاتی، لیکن اسلام نہیں چھوڑتے۔ اللہ، حسن بڑا خطرناک ہے، حسن بڑا خطرناک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا نا، ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن حسن کے پیچھے مت جانا۔ بڑا خطرناک ہے یہ ظاہری حسن۔ اسی لیے میں اپنے قوم کے بیٹھے ہوئے نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، حسن سفید چمڑی کا نام نہیں ہے۔ بہت حسن والے ایسے تھے، شادی کے 2-3 سال کے بعد 1-2 بچے پیدا ہوئے، سارا حسن ختم ہو گیا۔ حسن کے پجاری پھر کہیں اور جانے لگتے ہیں۔ 1 ہفتے کی بیماری میں حسن ختم ہو جاتا ہے، چہرے پہ پھنسیاں نکل آئے تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ چمڑی حسن نہیں ہوتی میرے بھائی، اخلاق کا حسن ہوتا ہے، دل کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، خوف خدا کا حسن ہوتا ہے، وفاداری کا حسن ہوتا ہے، خشیت ربانی کا حسن ہوتا ہے، اخلاق و کردار کا حسن ہوتا ہے۔ اور سنو ایمان کے حسن کو کبھی زوال نہیں آ سکتا ہے، اور چمڑی کے حسن کو زوال آ سکتا ہے۔ اس لیے جو اصل حسن ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ کیا لوگوں نے سفید چمڑیوں پر اپنے ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیا، اپنے عقیدے کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، وقت کم ہے، باتیں مجھے بہت کرنی ہے، وقت کم ہے۔ ایک بات، جو لڑکا بھاگ کر کے شادی کرے، یہ تیزی سے چل رہا ہے افیئر کے معاملات، اس کے ساتھ آپ کبھی دوستی مت کرنا، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہو سکے وہ کبھی کسی کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اے میرے عزیزو، آپ ذرا دل کے کانوں سے سننا، چند گھنٹوں اور چند سالوں کے لیے بھی ماں باپ کی وفاداری شرط ہے، تو آپ جس کو زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہو، اگر وہ ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، اگر وہ لو میرج کر رہا ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ میں بھاگ کر کے یا کسی کو بھگا کر کے شادیاں کر رہا ہے، تو آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستی اسی سے کرنا جو ماں باپ کا وفادار ہو۔